ہے وہ نوخیز صاحب کو بنانا پڑے گا. وہ کتاب کی باری آ گئی. ایگزیکٹلی. رؤف صاحب آج کی کتاب ہمارے پاس ہے جی. احمد حماد آپ جانتے ہیں بڑے اچھے شاعر ہیں, بڑے مقبول شاعر, بڑے منفرد شاعر, بڑے مزے کی. ان کی کتاب ہے جی تیرے خیال کا چاند. یعنی میرے خیال کا چاند. آپ اس کا نام ذرا دہرائیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کیا غلطی کریں گی. تیرے نہیں کہنا. تیرے یہ تے کے نیچے یہ نہیں ہے. یہ کچھ قواعد ہوتے ہیں شاعری کے جو آپ کو سمجھنے چاہیے ٹائم نکال کے نا, 100-200 گھنٹے نکال کے. یہ ہے جی تیرے خیال کا چاند. اور حماد صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے ہم مشاعروں میں بھی ان سے ملتے رہتے ہیں, ویسے بھی نوجوان نسل کے پسندیدہ ترین شاعر ہیں. ایکسپو سینٹر میں بک فیئر تھا جی, نوخیز اختر, اور انہوں نے بھی اپنا اسٹال لگایا ہوا تھا. ہاں, میرے لیے خوشگوار حیرت کی بات تھی کہ ان کے اسٹال پہ بڑی تعداد میں تھے زیادہ نوجوان اور بچے ماشاءاللہ. اور بھی ان کی کتابیں اس وقت, چونکہ ہم ایک کتاب دکھاتے ہوتے ہیں تو ایک کتاب ان کی محبت بھیگتا جنگل بھی ان کی کتاب ہے اس وقت. جو یہ کتاب ہے تیرے خیال کا نام بڑے انٹرسٹنگ ہے, نام بڑے محبت کے شاعر ہیں جی. یہ محبت کو نئے انداز سے بیان کرتے ہیں. محبت کے علاوہ بھی یہ جو سبجیکٹس لیتے ہیں اپنے شاعری میں, وہ دیکھیں سبجیکٹ سارے پرانے دنیا, سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے, تو یہ بھی جس لفظ کو ہاتھ لگاتے ہیں, جس مصرے کو لکھتے ہیں, اس کا رنگ بدل دیتے ہیں. ان کے کچھ شعر میں سنانے لگا ہوں آپ کو یقیناً مزہ آئے گا. کہیں تلوار کے ساتھ اور کہیں پیار کے ساتھ. کہیں تلوار کے ساتھ, کہیں تلوار کے ساتھ اور کہیں پیار کے ساتھ. داستاں ایک ہی منسوب ہے دربار کے ساتھ. کہیں تلوار کے ساتھ اور کہیں پیار کے ساتھ. داستاں ایک ہی منسوب ہے دربار کے ساتھ. مت بڑھا اتنی بھی ارزانی دل میرے سخی. مت بڑھا اتنی بھی ارزانی دل میرے سخی. ایک دن تو بھی کھڑا ہوگا طلبگار کے ساتھ. ایک دن تو بھی کھڑا ہوگا طلبگار کے ساتھ. اور شعر دیکھیے گا, اب کے آئے گا تو پوچھیں گے کہ اے جانے جہاں. اب کے آئے گا تو پوچھیں گے کہ اے جانے جہاں. ایسے کرتے ہیں کسی یار طرح دار کے ساتھ. اب کے آئے گا تو پوچھیں گے کہ اے جانے. دیکھیں کیا سہل ممتنع ہے, بالکل سیدھی لائن ہے لیکن کمال کا مضمون نکل آیا. اب کے آئے گا تو پوچھیں گے کہ اے جانے جہاں. ایسے کرتے ہیں کسی یار طرح دار کے ساتھ. احمد حماد کی کتاب تیرے خیال کا چاند. اور ایک اور یہ اسی کتاب میں انہوں نے ابتدائی صفحات میں آپ نے کچھ ڈائری کے اوراق بھی لکھے. ہاں, وہ جو یونیورسٹی کے دور میں وہ جو ڈائری لکھا کرتے تھے. پھر کراچی گئے, وہاں جو ویران ارداس دیکھی, کچھ عرصہ پہلے کے کراچی. اور معیار دیکھے کتاب کا جی, بڑا خوبصورت جی. خوبصورت شاعری ہے, اتنا اچھا اس کا معیار ہے. ورنہ کئی کتابیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جی کہ 110 گرام کی اس پہ کاغذ پہ 110 گرام کے کاغذ پہ 20 گرام کی شاعری چھپی ہوئی ہوگی. اور میرے خیال اس کے ساتھ سی ڈی بھی ہوگی, وہ سی ڈی کے ساتھ بھی اس کے ساتھ سی ڈی بھی. لیکن یہ جتنی خوبصورت شاعری, جتنے خوبصورت وہ خود ہیں, اتنی اچھی شاعری, اتنا اچھا کاغذ, اتنی اچھی کمال ہے جی. یعنی آپ کاغذ کو ابھی وزن کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. کبھی کاغذ کا وزن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. رؤف صاحب بتائیں, آپ کو تو پرنٹنگ پریس چلاتے رہے ہیں. ردی والے جو وزن کرتے ہیں, وزن کاغذ کی ایک گرامج ہوتی ہے. جو کاغذ آپ کے ہاتھ میں بھی جو ہے نا یہ کاغذ, اس کی گرامج ہے 60 گرام 80 گرام, اس کی گرامج ہوتی ہے. اب آپ کو کیا پتا, آپ میرا خیال ہے اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو, آپ ذرا اجازت لیں. اوکے, میں اجازت لیتی ہوں, لیکن آپ پہلے آن اسکرین وعدہ کریں کہ آپ ہمارے صاحب سے کہہ کے وارننگ شو کے لیے ایک وارننگ قسم کا شعر لکھوائیں گے. میں اب لکھوا لوں گا جی. ٹھیک ہے, تو ناظرین میں نے وعدہ لے لیا, اب نبھائیں گے نوخیز صاحب, اور اس کے ساتھ ہی رؤف طاہر, بولے نوخیز اختر اور سعدیہ کو وارننگ شو سے دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. اپنا قومی فریضہ نبھائیں اور انعام بھی پائیں. جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کی نشاندہی کریں. ہر درست اطلاع پر 10,000 روپے انعام. اطلاع